علیہ وسلم نے کہی تھی، آئے میری بیٹی فاطمہ دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے، یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئتی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، آئے میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے، دنیا میں جو فرمائش کرنا چاہے میں پوری کر دوں گا، لیکن آخرت میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا، ولا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ یہی تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے اعمال کا ذخیرہ لے کر میرے پاس آنا، ورنہ قیامت کا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، و امہ و ابیہ، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، و ابیہ، اور اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، و صاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا۔ ایک ایک نقشہ دیکھو، دنیا میں اگر آپ کے بھائی کو کوئی بھائی مار دے تو آپ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جان کو داؤں پہ لگا دیتے ہو کہ کمینے تو نے میرے بھائی کا مرڈر کیسے کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، وہاں بھائی بھائی کے لیے کچھ نہیں سوچے گا، سوچے گا یہ میرا بھائی کہیں میرے سامنے نہ آ جائے اور کہیں مجھ سے ایک دو نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، کہیں مجھ سے میرا یہ بھائی ایک نیکی کا سوال نہ کر بیٹھے، اس لیے بھائی سے بھائی بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، وہ ماں جس کی تکلیف آپ برداشت نہیں کرتے ہو، تھوڑی سی کھانستی ہے تو آپ کو نیند نہیں آتی ہے اور آپ سرکاری ہاسپٹل میں یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے فوراً توڑ پڑتے ہو۔ میرے بھائیو، قیامت کے دن آپ اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگیں گے کہ مجھ سے میری ماں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، وہ ابھی، اور اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگو گے کہ مجھ سے یہ میرا باپ کہیں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، ایک نیکی کہیں مجھ سے نہ مانگ بیٹھے۔ وصاحبتی و بنی، اور آپ کی وہ بیوی کہ ایک رات بھی جس کو آپ اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں سمجھتے، اور وہ بیوی جس کی طرف آپ اتنا انہماک اور اتنے مشغول رہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کو کوئی دوسرا دے کے تو آپ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تصور کرو کہ یہ بیوی ہمارے سامنے ہوگی قیامت کے دن، لیکن دیکھنے کی جرت نہ ہوگی، بلکہ آدمی اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا کہیں مجھ سے میری بیوی ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ وہ بنی، وہ اولاد کی رات میں ہلکا سا بخار آ جائے، آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، رات میں ڈاکٹروں کے گھروں کے دروازوں کو نوک کرتے ہو، دستک دیتے ہو۔ میرے بھائیوں، آپ بچے کی ہلکا سا فیور، اس کا ہلکا سا بخار، ہلکا سا ٹیمپریچر آپ کی راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے۔ قیامت کے دن اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگو گے۔ یہ منظر کو آپ اپنے سامنے رکھیے۔ اس بادشاہ نے فقیر سے یہی تو کہا تھا کہ جب تم ہمارے دو جلادوں کی تلوار کی وجہ سے جب تم ہمارے شہر کا معائنہ نہیں کر سکے کہ کیا ہے، اسی طرح مجھے معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہے۔ اللہ کے عذاب کا تصور ہمارے دماغ میں ہر وقت رہتا ہے۔ اللہ کے عذاب کا تصور رہنا چاہیے ہر وقت۔ آج مولوی جرجیز کو بھیگی ہوئی کرسی پر بیٹھنا گوارا نہیں رہا، اپنے ہاتھ سے آج کرسی صاف کرنا پڑ رہی ہے۔ یہ چیز ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ انسان کو ہر چیز کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہیے، ہر چیز کو اپنے اندر ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے سبھاپتی صاحب جو ہیں مولانا مظاہر صاحب، ان کے کان میں ہی کہہ دیا تھا کہ آج میں کھڑے ہی ہو کے بولوں گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو تصور کرنا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی تھوڑی سی کرسی کا بھیگا پنجر جی صاحب کو گوارا نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے کہ پھر جہنم کی جاسوس تپش کیسی ہوگی، اللہ کا عذاب کیسا ہوگا، یہ کون سوچے گا؟ یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قیامت کا دن ہوگا کہ لوگ حفاتن ننگے پیر ہوں گے،
उरातन, बिल्कुल नंगे जिस्म होंगे, उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होगा। गुरुल्ला, जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है उसका खतना नहीं होता है, सब की सब कब्र से जब उठेंगे तो बगैर खतने के उठेंगे। मैदान महशर में जब सब जमा होंगे तो किसी का खतना नहीं हुआ होगा, सब गैर मख्तून होंगे, बगैर खतने के होंगे, और सबको अपने अपने किए करे का हिसाब किताब देना होगा। हजरत आयशा कहती हैं अर्रिजालु वन्निसाउ जमीआ, आय अल्लाह के नबी क्या मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी? हाँ, यहाँ तो जलसे में भी लड़के निकल जाते हैं देखने के लिए। देखें कौन कितनी लिपस्टिक लगाए है, कौन कितनी क्रीम और पाउडर लगाए है। बहुत से जलसों में जाता हूँ, मेला लगता है, और जब तक जर्जीत साहब का नंबर नहीं आ रहा बाहर घूमते रहते लोग, बिहार और हर जगह। आपके इलाके में भी यही हाल है। और उन लड़कियों के पीछे लड़के, अरे जिस जगह चूड़ी की और उसकी दुकान है वहां तुम क्या कर रहे हो भाई? जो खालिस लेडीज सामान बिक रहा है, जेवर बिक रहे हैं, चूड़ी बिक रही है, जहां जेंट्स का एक सामान नहीं वहां तुम क्या कर रहे हो भाई? अल्फाज कड़वे जरूर हैं लेकिन सच हैं। अल्लाह की कसम ऐसा लगता है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते भाग रहे हों। ये हाल हो जाता है। मैंने पहले ही कह दिया, अल्फाज सख्त जरूर हैं, कड़वे जरूर हैं लेकिन सच है। हजरत आयशा कहती हैं रिजालु वन्निसाउ जमीअन, आय अल्लाह के नबी क्या उस मैदान महशर में मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी? काला नाम, नबी अकरम का जवाब सुनो, हाँ मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी, मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी। इमाम कायनात ने जब ये कहा तो हजरत आयशा रोने लगी और रोते हुए कहने लगी यंजुरु बाजुहुम इला बाज, आय अल्लाह के नबी क्या मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी मैदान महशर में? क्या मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी? अल्लाह के नबी इसका जवाब क्या देते हैं? हाँ आयशा, न मर्दों का पर्दा औरतों से होगा, न औरतों का पर्दा मर्दों से। मर्द भी बरहना, औरतें भी बरहना, मर्द भी नंगे, औरतें भी नंगी होंगी। मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी। हजरत आयशा ने कहा आय अल्लाह के नबी, तब तो औरतें मारे शर्म के, तब तो लेडीज मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। यहां अगर कोई लड़की पर लड़का नजर न डाले, न देखे, तो वो कहती है मेरे मेकअप में कमी तो नहीं है, मेरा ड्रेस तो सही है कि नहीं, फिर लड़का देख क्यों नहीं रहा है? यहां ये हाल है। और वहां क्या होगा? हजरत आयशा क्या कह रही हैं? तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयशा, इतनी परवाह किसको होगी कि कोई मर्द किसी औरत पर शहवत की नजर डाल सके, गंदी नजर डाल सके, गलत नजर से देख सके। मामला इतना सख्त होगा कि हर इंसान को सूरज की गर्मी और उस गर्मी से निकलने वाले पसीने से बचने की फिक्र होगी। मैदान महशर में वो सूरज जो सवा नेज़े के फासले पर, 1 मील के फासले पर होगा और उसकी गर्मी से जिस्मों से पसीना टपक रहा होगा और लोग अपने पसीनों में टखनों के बराबर, पिंडली के बराबर, घुटने के बराबर, रान के बराबर, कमर के बराबर और गले तक डूब रहे होंगे। हर इंसान को ये फिक्र होगी कि हम अपने आप को बचाएं, कोई किसी के ऊपर गंदी नजर डालने की जुर्रत नहीं करेगा। ये चीज हमें क्या बतला रही है? वो बादशाह ने जो कहा था वो उसके सामने यही सब तो है, यही सब तो था। अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा आपकी उम्र 63 साल, 63 साल, इतनी ज्यादा तो नहीं हुई है कि दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएं? आजकल तो 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में सफेद होने लगते हैं। उसकी वजह यह है कि जो भी हम साबुन इस्तेमाल करना चाहते कर लेते हैं केमिकल वाला, जो शैम्पू लगा रहे हैं वो
وہ ہے. اور جو تیل جو بھی آئل ہم سر میں ڈال رہے ہیں اس وجہ سے آج ان کیمیکل، ورنہ 60 سال کی عمر تک بال کہاں سفید ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا آپ کے بال عمر سے پہلے سفید کیسے ہو گئے ہیں، آپ کے اوپر بڑھاپا کیسے نظر آ رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب یہ نہیں دیا تھا کہ میری 4 بیٹی ہے، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، مجھے ان کی شادی کرنا ہے، ان کا گھر بسانا ہے، ان کے لیے لڑکے دیکھنا ہے. یہ جواب نہیں دیا تھا کہ مجھے بیٹیوں کی ٹینشن ہے، مجھے بیٹوں کی ٹینشن ہے. اللہ کے نبی نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ مجھ پر جو بڑھاپا ٹائم سے پہلے جو تم دیکھ رہے ہو، بیفور ٹائم جو بڑھاپا میرے اندر دیکھ رہے ہو، جو اولڈنس میرے اندر دیکھ رہے ہو، یہ بیفور ٹائم اولڈنس جو میرے جسم پر، میرے شریر پر تمہیں شو ہو رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے، مجھے سورہ نبا نے، سورہ حاقہ نے، سورہ قیامہ نے، سورہ دہر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. ان صورتوں میں قیامت کا جو ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے، اس ہولناک منظر نے ہمیں بوڑھا کر دیا ہے. مجھے ہر وقت اللہ کے سامنے جواب دہی کی فکر ہوتی ہے. وہ چیز ہمیں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیسے ایک آدمی سگریٹ کو اپنے منہ پہ رکھ لیتا ہے، کیسے ایک آدمی شراب کی بوتل اٹھا کر پی لیتا ہے، کیسے ایک آدمی اذان ہو رہی ہے اور کیرم بورڈ کھیلنا گوارا کر لیتا ہے، کیسے ایک شخص، میرے بھائیوں، انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا اور یہاں اذان ہو رہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، سوچ رہا کہ نماز بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے. اگر یہ میچ 5 اوور ختم ہو گئے تب تک تو، اور ہمیں نماز پڑھنے چلا گیا تو میچ کا مزہ نہیں لے پاؤں گا. جبکہ جماعت پڑھ کے بھی آ سکتا ہے، نہیں صاحب میچ ختم ہو جائے گا. ارے لوگ بتا دیں گے کون جیتا، ارے لوگ بتا تو دیں گے، لیکن ایک ایک بال کا جو ٹیسٹ، جو مزہ آ رہا ہے وہ ہم پھر نہیں لے پائیں گے. اس چکر میں وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور میچ دیکھ لیتا ہے. یہ کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ میں نے کل اورنگ آباد کے اندر ایک واقعہ بیان کیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے اس لیے اس واقعے کو یہاں بیان کر دیتا ہوں. کل انشاءاللہ کچھ نئی چیزیں ہمارے آپ کے سامنے رہیں. سنیے قرآن کریم نے کیا کہا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. میں جانتا ہوں کہ بارش ہو چکی ہے، میں جانتا ہوں یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یقیناً ان کے دلوں میں ایمان ہے، اس لیے وہ بارش کے ان قطرات میں بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ کی قسم، اوپر سے ٹپکنے والے پانی کی قطرے اور بوندیں میرے اوپر بھی گر رہے ہیں. جب آپ بیٹھے ہیں تو مجھے سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. سنیے، نماز چھوڑنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، سن لیجئے، اور نماز سے اعراض کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، مرد بھی سنیں عورتیں بھی سنیں، اور بہت آسان اردو اور ہندی میں، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کس کو کہتے ہیں؟ چلیے پہلے بتا، جو میرے ذکر سے نہیں نماز سے منہ پھیرے گا، منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کے لیے روزی تنگ کر دیں گے. روزی بند کر دیں گے نہیں کہا اللہ نے، روزی تنگ کر دیں گے، یعنی پیسہ تو بہت آئے گا اس کے پاس لیکن رکے گا نہیں. آپ لوگوں کے موبائل میں اس کی آواز نہ چلی جائے، اس کو کٹ کر دینا، ورنہ لوگ کہیں گے مولانا جرجیس جنگلوں میں بھی تقریر کرتے ہیں، اور ایمان تازہ ہو جائے گا لوگوں کا. تو تھوڑا سا اس آواز کی کٹنگ کر دیجیے گا، وہ ان کا کام ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، ہم اس کی روزی بند کر دیں گے. بند نہیں، تنگ کر دیں گے، ٹائٹ. اس کی روزی کو ہم تنگ کر دیں گے. تنگ کرنے کا مطلب ہوتا ہے پیسہ بہت آئے گا لیکن رکے گا نہیں. 50,000 روپے ایک دن میں ہماری آمدنی ہو گئی، لیکن شام تک کبھی بیوی بیمار، کبھی بچہ بیمار، کبھی باپ بیمار، سب ختم. 5,000 قرض اور لے لیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا بہت سے؟
ہمارے اور آپ کے ساتھ جب ایسا ہوتا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مولانا صاحب، مسجد کے امام کے پاس جاتے ہیں، مولانا صاحب کیا برکت نہیں ہو رہی ہے؟ کیسی برکت؟ ارے پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے۔ تو وہ مولوی کیا کر لے گا؟ اگر مولوی کے پاس پیسے کو روکنے کی طاقت ہوتی تو بیچارہ 5,000 روپے میں وہ کیوں نماز پڑھاتا؟ اللہ نے بتایا تم جب میری ذکر میری نماز سے منہ موڑو گے ہم تمہاری روزی تنگ کر دیں گے۔ تم نماز 5 وقت کی پڑھنا شروع کر دو اور پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو۔ اذان کے وقت تمہیں کام کی فکر نہیں، نماز کی فکر ہونی چاہیے، جماعت کی فکر ہونی چاہیے۔ پھر دیکھو تمہاری روزی میں کیسے برکت ہوتی ہے۔ 50,000 نہیں آئے گا، 2,000 آئے گا لیکن رکے گا۔ آپ 1,800 خرچ کر پائیں گے لیکن 200 بچے گا۔ 1,000 آئے گا، آپ 800 خرچ کر پائیں گے لیکن 200 بچے گا۔ یہاں تو 50,000 آ رہا ہے، بچتا ہی نہیں ہے، کوئی یہ بیمار، کوئی وہ بیمار، کوئی۔ اعراض کس کو کہتے ہیں؟ اب سن لیجئے اعراض کیا ہے۔ بارش ہو رہی ہے، ہمارا غلہ، ہمارا دھان سوکھے میں گھر کے آنگن میں رکھا ہوا ہے اور باہر ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ کسی نے کہا صاحب بارش ہو رہی ہے، دھان بھیگ جائے گا، لیکن ہم کرکٹ میں لگے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے دھان سے اعراض کرنا، یعنی اس کو اپنی روزی روٹی کی فکر نہیں ہے، کرکٹ کی فکر ہے۔ ایک اور مثال دے دوں، بچہ رو رہا ہے اور اپنے رونے سے اشارہ کر رہا ہے کہ ماں میں بھوکا ہوں، مجھے اپنی پستان سے لگا اور دودھ پلا۔ بچہ رو رہا ہے لیکن ماں کو اپنے بچے کی فکر نہیں ہے، بلکہ ٹی وی میں لگی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے ساس بھی کبھی بہو تھی۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے بچے سے اعراض کیا۔ بچے کو پھینک نہیں رہی ہے، بچے سے پیار ہے اس کو، لیکن اس وقت اتنا دماغ اس کا بچے میں نہیں لگا جتنا سیریل میں لگا ہے۔ ارے اگر سیریل بچے کو تو بعد میں بھی دودھ پلا دیں گے، لیکن سیریل نکل گیا تو پھر کہاں بار بار آتا ہے۔ یہی حال ہے نماز کا۔ اذان ہو رہی ہے، نہیں میچ دیکھ لوں پہلے، کیونکہ نماز تو بعد میں بھی قضا کر لیں گے، لیکن میچ نکل گیا تو کہاں روز روز آتا ہے۔ یہ چیز اس کو کہتے نماز سے اعراض۔ ہمارا مکان جل رہا ہے اور ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ کہا مکان جل رہا ہے، ہمیں فکر ہونی چاہیے مکان کو بچانے کی۔ جو جل گیا جل جانے دو، جتنا بچ گیا کم سے کم اس کو پانی وانی ڈال کے اس کو بجھائیں، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہو رہی۔ ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں۔ اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اعراض کیا ہے اپنے مکان سے۔ اب آپ سمجھ گئے نا اعراض کس کو کہتے ہیں؟ جس وقت ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اس سے دور ہو جانا اور دوسری چیز میں لگے رہنا جو غیر ضروری ہے۔ اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، اور ہم اس وقت میچ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا اذان کی آواز سننے کے بعد آپ صرف 2 ہی کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تیسرا کام آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اسی بیچ اگر اذان کی آواز ہو جاتی ہے تو آپ کھانا مکمل کر لیجئے، پیٹ بھر کر آپ کھا لیجئے، کیونکہ پیٹ کی بھوک بہت بری چیز ہے۔ اگر یہ کہہ دیتا اللہ تعالیٰ کھانا کھا کے نہ چھوڑو، اسی میں جاؤ، بیچ میں جاؤ، تو ہم نماز پڑھتے دماغ لگا رہتا کھانے میں، جلدی امام، اور کہیں اس نے پڑھ دیا ہوتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، کمینے اتنی لمبی سورت ہمیں بھوک لگی ہے، تو اس لیے کیا کہا پہلے کھانا کھا لو، اور دوسری اذان کی آواز آ رہی ہے اور ہمیں قضاء حاجت پیشاب یا لیٹرین کی ضرورت ہے تو پہلے ہم وہ کر لیں، ورنہ ایسے کرے رہو گے اور پیٹ اندر کی طرف دھسائے رہو گے کہیں یہی نہ نکل جائے، تو اس لیے یہ کام کر لو۔ ضروریات میں یہ چیز آتی ہے۔ ایک اور الگ چیز ہے کہ کوئی باپ بیمار ہے اور ایمرجنسی ضرورت ہے، اس کو ابھی آکسیجن چاہیے اور اذان کی آواز آ رہی ہے، تو ایسے موقع پر باپ کو لے کر بھاگیے آپ ہاسپٹل، پہلے آکسیجن دیجیے اور اس کے بعد میں نماز پڑھ لیجیے۔ ملتی ہے جماعت تو ٹھیک، نہیں تو بعد میں قضا۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر باپ کی طبیعت خراب نہیں ہوتی تو میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہوں، یہ چیزیں۔ لیکن میچ دیکھنا، کیرم بورڈ کھیلنا،
کھیتی باڑی کرنا، کھیت میں دانا ڈالنا، بیج بونا، کھیت جوتنا، اس میں لگے ہیں اور اذان کی آواز آ رہی ہے اور ہم پرواہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نماز سے اعراض۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو نماز سے اعراض کرے گا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اب کل والا واقعہ وہ ہمارے یو پی کا واقعہ ہے، لونی غازی آباد سے جو دلی کو ایک سڑک جاتی ہے بائی روڈ، بیچ میں ایک جگہ پڑتی ہے لونی، بہت امیر مسلمان رہتے ہیں وہاں پر، دولت مند لوگ رہتے ہیں۔ سن 1995 کے اندر، 1995 کے اندر اس لونی میں 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی، 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی، کل ان کی بارات جانا تھی، آج کی رات انہوں نے رنگ رلیاں منانے میں گزاری۔ یہ دونوں سگے بھائی دلی جاتے ہیں، ہے ہی کتنا دور، غازی آباد سے دلی 50 کلومیٹر اور بیچ میں لونی، یعنی تقریباً 25 کلومیٹر وہاں سے دلی۔ اپنی گاڑی لی اور طوائفوں کو اکٹھا کیا اور 10-12 طوائفیں انہوں نے سودا کیا اور ان طوائفوں کو لے کر آ گئے، اپنی گاڑی پر نہیں، طوائفوں کی گاڑی الگ تھی اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی الگ تھی۔ جب دلی سے یہ طوائفوں کو لے کر آ رہے تھے تو دونوں بھائیوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی تھی اور طوائفوں کی گاڑی پیچھے پیچھے۔ مغرب کے بعد ان طوائفوں کو اس نے کھانا کھلایا اور عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو گیا ناچ گانا۔ محلے کے اپنے دوستوں کو اس نے بلا لیا، اس کا گھر کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، میوزک بج رہی تھی، ڈھول تاشے بج رہے تھے اور طوائفیں بھی اپنے چڑک بھڑک لباس کے اندر، نیم اڑیاں، آدھی ننگی، وہ طوائفیں اپنے پیروں میں گھنگرو پہنے ہوئے، پائلے پہنے ہوئے، اور ان کی چھنکاریں زمین کی اوپر چلنے لگی اور ان طوائفوں کے ٹھمکے مٹکنے لگے، ان کی کمر اور ان کے جسم انگڑائیاں لینے لگے اور پوری کی پوری رات ناچ و گانے میں گزرتی ہے۔ طوائفیں ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، نیمبر اور اخلاق سے گرے ہوئے گانے بھی وہاں آ رہے ہیں اور یہ اپنے جسم کی نمائش ہو رہی ہے، اپنے فن کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ شراب کا دور چل رہا ہے، نوجوان شراب پی رہے ہیں، یہ دونوں بھائی بھی شراب کے نشے میں چور ہیں اور ناچ گانے میں مصروف ہیں۔ دیکھیے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کیرم بورڈ کھیلنے والوں سنو، کرکٹ میچ اذان کی آواز آنے کے بعد بھی بند نہ ہو، سنو، اپنے کام اور دھندوں میں مصروف رہنے والوں اور نماز کا جنازہ نکالنے والوں سنو، پوری رات ناچو گانا چلتا ہے، صبح فجر کی اذان کی آواز آنے لگتی ہے، جو ان دونوں بھائیوں کے گھر سے صرف 200 قدم یا 300 قدم کی دوری پر ہے۔ مؤذن اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن اذان دے رہا ہے، مؤذن کی اذان کی آواز ان طوائفوں کے کانوں میں بھی ٹکراتی ہے، ان طوائفوں کے کانوں میں بھی جاتی ہے، یک بیک جیسی ان طوائفوں کے کانوں میں اذان کی آواز جا گئی، فجر کی اذان کی آواز گئی، ان طوائفوں نے اپنے پیر روک لیے، اپنی کمر روک لی، اپنا جسم ناچنے سے اور اپنی زبان کو گانے سے روک لیا، اسٹاپ کر دیا، رک گئی وہیں پر۔ ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ پائلوں کی چھنکار اور گھنگروؤں کی آواز بند اور یہ بھی جو مٹک رہی تھی اور ناچ رہی تھی، کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا، کہا اے کیا بات، کیوں اسٹاپ کیوں ہو گئی ہو، رک کیوں گئی ہو؟ ان طوائفوں نے کہا اذان کی آواز آ رہی ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، اس لیے اذان کے احترام میں، اذان کی عزت میں ہم رک گئے ہیں، اذان ہو جانے دیجئے، اذان ہو جانے کے بعد ہم اپنا کام شروع کر دیں گے۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا یہ اذان تو دن بھر میں 5 بار ہوتی ہے، تم تو روز روز نہیں آتی ہو، تم تو بار بار نہیں آتی ہو،
मुअज्जिन अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो, चलो डांस करो, नाचो। इन दोनों तवाइफों ने कहा देखो हम भी मुसलमान, इन तवाइफों ने कहा हम भी मुसलमान हैं, माना कि हम बहुत गलत काम कर रहे हैं लेकिन अजान की इज्जत हम करते हैं। अजान जब होती है तो हम कोई धंधा नहीं करते हैं, हम गलत काम रोक देते हैं, कम से कम थोड़ी देर की तो बात है। इन दोनों भाइयों ने कहा मजदूरी लेना या नहीं लेना है, पैसा लेना या नहीं लेना है। उन तवाइफों ने सोचा कि पूरी रात की मेहनत मजदूरी कहीं ये मार न ले, थोड़ा सा बहाना इसको मिल जाए तो कहीं ये गसब न कर ले, इसलिए कहने लगी। उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। ये नाच और ये गाना अजान के वक्त भी होने लगा, उधर अजान हो रही है और इनके गाने चल रहे हैं। ये अजान भी गुजर गई, नाच गाना थोड़ी देर के लिए बंद हुआ, लेकिन इन दोनों भाइयों के इसरार पर फिर शुरू हो गया और सुबह के 7 बजे तक ये डांस, ये नाच, ये गाना चालू रहता है। इसके बाद खत्म, तवाइफों को पैसे दिए। उन तवाइफों ने कहा देखो तुम मुझे लेके आए हो, तुम मुझे छोड़ने भी जाओगे, रास्ते में लोग हमें लूट लेते हैं, हमारे गलत होने का गलत फायदा उठाते हैं, हमें खींच कर खेतों की तरफ ले जाते हैं, हमारी इज्जत की छलनी छलनी कर देते हैं, तुम लेकर आए हो, मुझे छोड़ने भी जाओ। इन दोनों भाइयों ने कहा चलो, दिन में 2 बजे बारात जानी है, 4 बजे बारात जानी है, मगरिब के बाद निकाह होना है, इशा के बाद रुखसती होना है, हम तुम्हें छोड़ आते हैं, 25 किलोमीटर ही तो है यहाँ से दिल्ली। उन दोनों भाई अपनी गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर को अपने आगे की सीट पर बिठाते हैं, दोनों भाई पीछे बैठते हैं। तवाइफों की गाड़ी अब आगे आगे चल रही है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। सर्दियों की रात है, दिन के 7 और 8 बजे के बीच की बात है, अभी कोहरा पूरी तरीके से छटा न था, आसमान से गिरने वाली शबनम, जिसको आपकी जबान में कोयसा कहा जाता है, अभी पूरी तरीके से छटा न था। किसी तरीके से तवाइफों के ड्राइवर ने गाड़ी सामने से आने वाले ट्रक से बचाते हुए गाड़ी को क्रॉस कर दिया है, लेकिन चूंकि इन दोनों भाइयों का ड्राइवर भी शराब के नशे में धुत था, उसने भी नाच देखा था, उसने भी गाना देखा था, वो सही से वो बैलेंस नहीं बना पाया और सामने से आने वाले ट्रक से इन दोनों भाइयों की गाड़ी टकरा जाती है। टक्कर इतनी तेज थी कि इन दोनों भाइयों की गाड़ी 25-30 फीट दूर एक खाई में गिरती है और चारों तरफ से पिचक जाती है। फौरन लोग जमा हो जाते हैं, किसी तरीके से उस गाड़ी की खिड़की तोड़ी गई और इन दोनों भाइयों की और ड्राइवर की लाश निकाली गई। अल्लाह गवाह है, अल्लाह की कसम, जब इन दोनों भाइयों की लाश निकाली जा रही थी तो पहचान में नहीं आ रहा था कि बड़े भाई की लाश कौन सी है और छोटे भाई की लाश कौन सी है। सन 1995 के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद इतनी न थी, आनन फानन पोस्टमार्टम होता है और 2 या 3-4 बजे तक इनकी लाशें इनके माँ बाप के हवाले कर दी जाती हैं, नहला दिया जाता है, धुला दिया जाता है, ऐलान होता है मगरिब की नमाज के बाद इनको दफन कर दिया जाएगा। इन दोनों भाइयों के बाप के ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूटा है, जिसके 2 जवान बेटे एक ही दिन में खत्म हो जाएं। उस बाप से पूछिए कि उसके ऊपर क्या गुजर रही थी। आपने देखा एक कैरम बोर्ड खेलने वालों, नमाज के मौके पर, अजान के मौके पर कैरम बोर्ड में मस्त रहने वालों, अजान हो रही है और मैच देखने वालों, अजान हो रही है और लहू लाइब में मुब्तला रहने वालों, देखा आपने थोड़ी देर में इनकी हैसियत बदल गई। हैसियत क्या बदली? अभी मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद ससुराल से मिलने वाले कपड़े इनको पहनना थे और बारात में जाना था, बारात लेकर जाना था, लेकिन अब मगरिब की नमाज के बाद ससुराल से मिले हुए कपड़े नहीं बल्कि बाप की तरफ से दिया हुआ कफन पहना जा रहा है। थोड़ी देर में हैसियत बदल जाती है इंसान की।
یہ انسان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے میرے بھائیوں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو نئے کپڑے پہننا تھے اور نئے کپڑے پہن کر سسرال کی طرف جانا تھا، اس گاؤں کی طرف جانا تھا جہاں دونوں لڑکیاں رہتی ہیں، ان کے یہاں بارات لے کے جانا تھا میرے بھائیوں۔ سسرال کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے نہیں پہنائے جا رہے ہیں، اب تھوڑی دیر کے بعد ان کو سفید رنگ کا کفن پہنایا جائے گا۔ حیثیت دیکھ لیجیے آپ، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کے ساتھ 300-400 آدمیوں کی بارات لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھی، لیکن اب لڑکیوں کے گاؤں میں نہیں، اب ان کو لے کر قبرستان کی طرف جایا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے اندر انسان کی حیثیت دیکھو کتنی بدل گئی۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو بارات لے کے جانا تھا اس لڑکیوں کے گاؤں میں، لیکن اب قبرستان کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ ابھی 300 اور 400 آدمیوں کو گاؤں میں جانا تھا، لیکن اب ان 300-400 آدمیوں کو قبرستان میں جانا پڑ رہا ہے۔ ابھی ان دونوں لڑکوں کو لڑکیوں کے شہر گاؤں میں جانا تھا، اب ان کو قبر کے اندر جانا پڑ رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد لڑکیوں کے گھر دولہا بن کر جانا تھا، اب یہ میرے بھائیوں قبر کے اندر جانے والے ہیں۔ حیثیت دیکھو کتنی بدل جاتی ہے۔ ابھی ان کو اس دنیا کا سفر کرنا تھا، لیکن یہ آخرت کے سفر کے اوپر روانہ ہو گئے۔ ابھی اس گاؤں میں بیٹھنے ہوئے مولوی کو تھوڑی دیر کے بعد ان کا نکاح پڑھانا تھا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ابھی آیتیں پڑھنا تھی، لیکن اب اسی مولوی کو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا پڑھنا پڑ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں انسان کی حیثیت کیا بدل جاتی ہے میرے بھائیوں۔ یہ ہے اللہ کے ذکر سے اعراض، نماز اذان کی آواز آ رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں نے کہا تم گانا گاؤ، تم مت رکو، اذان تو دن بھر میں 5 بار ہوتی ہے، تم تھوڑی روز روز آتی ہو، لہٰذا تم اپنا کام کرو، مؤذن اپنا کام کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے اعراض، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب کچھ چھوڑ کے ہمیں مسجد کی طرف جانا تھا، لیکن ہم نے نماز سے اعراض کیا ہے، ہمارا یہ انجام ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس انجام سے ہمیں اور آپ کو سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے، اس انجام سے ہمیں اور آپ کو سب کو ہوش لینا چاہیے، اس انجام سے ہمیں اور آپ کو سب کو سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ اس کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان اپنے ارادوں میں مضبوط ہو لیکن بحیثیت انسان کے بہت کمزور ہے، اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ APJ عبد الکلام اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اٹل بہاری اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اندرا گاندھی کو اس کے باڈی گارڈ نے گولی کی گھاٹ اتار دیا۔ انسان کتنی فکریں کرتا ہے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ صبح اٹھا ہے کل تو صحیح تھا، ارے میرے ساتھ ہوٹل میں چائے پیا تھا۔ سب سے پہلے ہمارا لوگ آج اپنے نام کے لیے مرتے ہیں۔ مجھے جرجیز کہتے ہیں، معلوم ہے یہ کیا ہے؟ میں اگر کسی سے کہوں اے میرا نام جانتے ہو کیا ہے میرا نام، مجھے جرجیز کہتے ہیں، مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ نام ہی بدل جاتا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ جرجیز مر گیا، کہتے ہیں جنازہ رکھا ہوا ہے، میت رکھی ہوئی۔ جس نام کو کمانے کے لیے تم غلط اور صحیح کچھ نہیں دیکھتے ہو، سب سے پہلے وہ نام ہم سے چھینا جاتا ہے۔ جب ہمارا جنازہ اٹھا کر قبرستان جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جرجیز چارپائی پر جا رہا ہے، کیا کہتے لوگ؟ میت جا رہی ہے، جنازہ جا رہا ہے۔ ہماری حیثیت بدلی جاتی ہے۔ یہ کروڑوں کی بلڈنگیں کچھ نہیں۔ یقول الانسان مالی مالی، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، یہ بلڈنگ وہ بلڈنگ، یہ فلیٹ وہ فلیٹ، یہ پلاٹ وہ پلاٹ، یہ کھیت وہ کھیت، یہ دولت وہ مال، لو یہ میرا یہ میرا۔ ارے انسان تو پاگل ہے، کچھ نہیں ہے تیرا، یہ تیرے ذہن کی ناقصی اور کمزوری ہے جو تو ان کو سب سمجھ رہا ہے اپنا، یہ تیرا نہیں ہے، تیرا وہ ہے جو تو نے کھا لیا۔
جو اب تک کھا چکا ہے وہ تیرا ہے، جو اب تک تو نے پہن کر پرانا کر دیا ہے وہ تیرا ہے، اور تیرا وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے صدقہ و خیرات و زکوٰۃ دے کر جو تو نے خرچ کر دیا ہے وہ تیرا ہے۔ یہ سب تیرا نہیں ہے۔ آج تیری آنکھ بند ہوئی، تیری اولاد لڑے گی، تیری اولاد لڑے گی، اتنا حصہ مجھے، آگے کا تو لے پیچھے کا ہم لیں، اندر کا تو لے باہر کا ہم لیں، روڈ کے کنارے کا فلیٹ ہم لیں گے، اندر گاؤں کے اندر کا تم لوگ لڑیں گے۔ لوگ ہم نے اپنے باپ کی مرتے وقت خدمت کی ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ تم کہتے ہو میرا میرا میرا، یہ کچھ تمہارا نہیں ہے۔ آئی یقول الانسان مالی مالی، انسان کہتا ہے یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا مال۔ تیرا مال کچھ نہیں ہے، تو نے جو کھا لیا، کھا کر تو نے فنا کر دیا، کھا کر تو نے نکال دیا وہ تیرا، تو نے جو پہنا اور پہن کر جو پرانا کر دیا وہ تیرا، تو نے اللہ کی راہ میں جو صدقہ کیا، جو خیرات کیا ہے اور اللہ کی یہاں جو تیرا قبول ہو گیا وہ تیرا، یہی تیرے کام آئے گا۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری ایسی